ناظرین کرام، آج کی اس مختصر رفاقت میں میں چاہوں گا کہ نماز کے انٹرنل پوائنٹس پر کلام کیا جائے، چونکہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت تو نماز ادا ہی نہیں کرتی، اور انشاءاللہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ان نکات پر ہم عمل کر لیں اور ان جو اہم نکات ہیں، نماز کے خارجی نکات، نماز کے داخلی نکات، نماز کی فزیکل فارم، نماز کی اسپریچول فارم، اس کو سمجھ کر اگر ہم نماز ادا کریں تو کسی کو ڈرا ڈرا کر نمازی بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کو نماز سے پیار ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی، اور پھر وہ جب نماز سے جدا ہوگا تو اسے نماز کا غم ہوگا، جدائی کا غم ہوگا، اور وہ دکھ اور نماز کی محبت اسے نماز سے واپس قریب کر لے گی۔ اور وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ناظرین کرام، انہیں تو اس پر عمل کرنا ہی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں اپنے دنیاوی کمٹمنٹ سے، آپ کالجز میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، یا کسی کاروبار میں ہیں، یا گھریلو معاملات میں ہیں، کمٹمنٹس میں، وہاں سے آپ وقت نکالتے ہیں ہر روز 5 وقت کی نماز کے لیے، ایک نماز کے لیے آپ 10-15 منٹ نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ جب اتنی کمٹمنٹ آپ نماز کو دے رہے ہیں تو اگر مزید ان نکات پر بھی آپ عمل کر لیں تو ناظرین کرام انشاءاللہ تعالیٰ ان نکات پر عمل کرنے کی برکت سے نماز میں یکسوئی اور توجہ بھی حاصل ہوگی، اور دنیاوی خیالات سے آپ کا ذہن اور آپ کا دل پاک بھی ہو جائے گا، اور پھر وہ ایسی نماز ہو جائے گی کہ وہ نماز آپ کو ہر غم سے آزاد کر دے گی۔ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ان نکات پر عمل کرنے سے ہمیں مزید کچھ عمل نہیں کرنا پڑتا، اور وقت اگر آپ 15 منٹ نماز پر لگاتے ہیں تو 15 منٹ ہی لگیں گے، یعنی ان نکات پر عمل کرنے کے لیے آپ کو مزید وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے، اور مجھے امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ان 6 نکات کو آپ لکھیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جب انسان ایسی نماز ادا کر لیتا ہے، اس کی فزیکل فارم اور اس کی اسپریچول فارم کے مجموعے کے ساتھ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے نمازی سے شیطان بھی ڈرتا ہے، ایسے نمازی سے شیطان کو ڈر لگتا ہے، یہاں تک کہ ناظرین ایسے نمازی سے مصیبتیں بھی ڈرتی ہیں، مرض ڈرتے ہیں، بیماریاں ڈرتی ہیں، اس کے دشمن ایسے نمازی سے ڈرتے ہیں جو اس طرح نماز ادا کرتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جس سے روح زمیں کانپ جاتی تھی، اسی سے آج اسی کی حسرت میں ہے آج منبر و محراب۔ ناظرین کرام، یہ ایک سجدہ ہے، اگر اس کو ہم سیکھ لیں اور اس کی فزیکل فارم اور اسپریچول فارم کے مجموعے کے ساتھ اس سجدے کو ادا کریں تو انشاءاللہ یہ دنیا کے دروازوں پر دستک دینے اور دنیا داروں کے دربار پر بھیک مانگنے سے ہمیں بچا لے گا، 1000 سجدے سے ہمیں نجات دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سجدہ دل سے ادا ہو، دل سے ادا ہو۔ فقط سجدہ کرنا کافی نہیں ہے، دل سے ادا کیا جائے اور محبت سے ادا کیا جائے تو وہ سجدہ ہمیں ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ ناظرین کرام، وہ 6 نکات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ ان نکات کو لکھ لیجئے، میں نکات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نقطے پر تفصیلی کلام ہوگا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ عربی میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ٹرانسلیشن کو کم از کم آپ ضرور یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نماز سے قبل خود کو پرسویڈ کر لیں، خود کو منا لیں، تیار کر لیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، خود سے کلام کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر نماز کے دوران بھی بار بار خود کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ 2 پوائنٹس ہو گئے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نماز کے دوران یہ سوچیں کہ اللہ عز و جل کے فرشتے میری اس نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ عز و جل کے فرشتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، یعنی میرے پاؤں سے لے کر آسمان تک اللہ عز و جل کے فرشتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اور آسمان سے اس نماز کی برکت سے اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ 3 پوائنٹس۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ یہ سوچیں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، میری دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، میرے سر کے اوپر ملک الموت ہیں، اور میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور میرے سامنے اللہ عز و جل کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں، یعنی اس نماز کی برکت سے اللہ عز و جل کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں، دائیں جانب جنت، بائیں جانب جہنم، سر کے اوپر ملک الموت اور سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ عز و جل کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ نماز میں تصور کریں کہ میرے دل میں اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا ہے، یا اگر دل میں اللہ عز و جل کا لکھا ہوا نام تصور نہیں کر سکتے تو ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں یہ امیجن کیجئے، یہ تخیل باندھنے کی کوشش کیجئے کہ میرے سامنے اللہ عز و جل کا
नाम लिखा हुआ है। ये 5 पॉइंट्स। छठा पॉइंट ये है कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को याद कर लें कि ये वही नमाज है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते थे। अब हम इसका मुराजा करते हैं नाज़रीन किराम पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है कि आप नमाज की ट्रांसलेशन याद कर लें, नमाज का तर्जुमा याद कर लें। नाज़रीन किराम, नमाज का तर्जुमा याद करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई अहम है। वो इसलिए क्योंकि हम मुसलमान तो हैं, हम कलिमा पढ़ते हैं और हम नमाज भी पढ़ते हैं। अक्सर मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं कभी कभी नमाज अदा कर लेते हैं, लेकिन कम अज़ कम नाज़रीन किराम उन्हें इस बात का तो ख्याल करना चाहिए कि हम किस बारगाह में खड़े हैं। हम उस खल्लाक़े कायनात की बारगाह में इबादत कर रहे हैं जो सारी दुनिया का परवरदिगार है, सारी दुनिया का खालिक है, और हम उससे उस ज़बान में बात कर रहे हैं जिस ज़बान की समझ हमें नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं। हम उस रब की बारगाह में राज़ो न्याज की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हम कह क्या रहे हैं। कितनी बड़ी महरूमी है। मैं आपसे सवाल करता हूं नाज़रीन किराम, आप खुद से पूछें, आप खुद अपने आप से सवाल करें, क्या आपको नमाज का तर्जुमा आता है? क्या आप जानते हैं जब आप नमाज पढ़ते हैं क्या पूरी नमाज की ट्रांसलेशन आपको आती है? नाज़रीन किराम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल फरमाया, कुरान नाजिल फरमाया। हमें अभी तक ये भी पता नहीं है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कुरान में मैसेज क्या है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें एक ख़त लिखा है, एक मैसेज दिया है, एक मैसेज और एक पैगाम दिया है कुरान के ज़रिए। लेकिन अफसोस कि अगर कोई दुनियादार शख्स, कोई दुनिया में कोई बादशाह या कोई सेलिब्रिटी, कोई मारूफ शख्स हमें ख़त लिखे तो हम लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दे देकर हम उसका प्रचार करते हैं, चर्चा करते हैं कि मेरे फ़लाँ महबूब ने मुझे ख़त लिखा है। लेकिन खल्लाक़े कायनात ने हमारे लिए एक ऐसा प्यारा पैगाम लिखा है, एक पैगाम दिया, एक मैसेज दिया है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा रब हमसे चाहता क्या है, हमारे रब का हुक्म क्या है। हमें अरबी जुबान तक नहीं आती। लेकिन नाज़रीन, अगर अरबी जुबान हमें नहीं आती तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं हम कि वो जो नमाज हम 5 वक्त अदा करते हैं उस नमाज की ट्रांसलेशन तो हम सीख लें, उस नमाज का तर्जुमा तो हम सीख लें। अरबिक जुबान क्यों नहीं सीखते? ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैंग्वेज है। हम इंग्लिश सीख लेते हैं, हम डच सीख लेते हैं, फ्रेंच सीख लेते हैं, दुनियादारों को और दुनिया वालों को खुश करने के लिए सारी ज़ुबानें सीख लेते हैं, लेकिन महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नहीं सीखते। और वो ज़ुबान जिसमें हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हर रोज़ 5 मरतबा राज़ और नियाज की बातें करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलाम होते हैं, नमाज के दौरान हम अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, अगर पूरी अरबिक ज़ुबान हम ना भी सीखें तो कम से कम नमाज की ट्रांसलेशन तो सीख लें। और मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इल्मुल बलागा का स्टूडेंट हूँ, गुज़श्ता 10 साल से अरबिक ज़ुबान की बलागत पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ नाज़रीन, जब अरबिक ज़ुबान से इंसान को प्यार हो जाता है, जब अरबिक ज़ुबान इंसान सीखता है, इतनी प्यारी ज़ुबान है, इतनी प्यारी लैंग्वेज है ये। और लैंग्वेज प्यारी क्यों ना हो, अल्लाह के प्यारे की ज़ुबान है, अल्लाह के महबूब की ज़ुबान है। वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हज़ारों जड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हज़ारों जड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। कहा मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान इतनी प्यारी है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से निकलते हुए निखरते हुए अल्फाज और उन लफ्ज़ों का मजमूमा और उन अल्फाज के मजमूमे की हसीन मीनाकारी ऐसी खूबसूरत है, ऐसे मीठे बोल हैं मेरे आका के कि कख सवाद न मिश्री अंदर खंडावी चख डिठियां, पर इन सारियां चीज़ां नालूं गल्लां सजन दियां मिठियां। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मीठी ज़ुबान को सीख लें कि दुनिया की कोई मीठी चीज़ महबूब की ज़ुबान की मिठास का मुकाबला नहीं कर सकती। और नाज़रीन किराम, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, और अगर आप सोचें कि नमाज का तर्जुमा याद कैसे करेंगे, इसमें बरकत इतनी है। हमारे यहाँ यूके में, बरतानिया में हमारे स्टूडेंट्स, अगर कोई शख्स इंतहाई बलीदुन नास या इंतहाई कुंद ज़हन भी हो, 3-4 दिन की मेहनत के साथ नमाज की पूरी ट्रांसलेशन उसे ज़बानी याद हो जाती है। इतना आसान काम है ये, और इसमें बरकत भी इतनी है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है नाज़रीन? जब आप नमाज पढ़ेंगे, जो कुछ आप पढ़ रहे होंगे, जब शैतान हमला करेगा और आपको दुनियावी ख्यालात की तरफ रागिब करने की कोशिश करेगा, आप नमाज की ट्रांसलेशन पर गौर करेंगे तो आपको अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कुर्ब भी मिलेगा और दुनियावी ख्यालात से पाकी भी मिलेगी। चूंकि आप उस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या कह रहा हूं। जब सजदा करेंगे और कहेंगे सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो आला है, तो खुद महसूस करेंगे मैं तो अदना हूं। जब कहेंगे सुब्हान रब्बियल अज़ीम,
پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور پھر اپنا چھوٹا پن سمجھ میں آئے گا، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، کتنا کریم ہے میرا رب۔ جب نماز کی ٹرانسلیشن پر آپ غور کریں گے، شیطان وساوس ڈالنے کی کوشش کرے گا، نماز کی ٹرانسلیشن اور نماز کا ترجمہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے بچا لے گا۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے، جب آپ نماز کی ٹرانسلیشن پر غور کر رہے ہوں گے تو شیطان پھر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اگر شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی تو دوسرا خیال آپ اس کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا خیال کیا ہے؟ آپ خود سے کہیں گے اور نماز سے قبل ہی خود کو تیار کر لیں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب آپ کو بتاتا ہے کہ تو فلاں مرض میں مبتلا ہے اور آج تیری زندگی کا آخری دن ہے، تو اب چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کے بعد تیری موت واقع ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام آپ غور کریں، اگر آپ کو کوئی معالج بتا دے کہ تیرے پاس فقط 3-4 گھنٹے ہیں، اس کے بعد تیری موت واقع ہو جائے گی، تو نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس وقت جب آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو اس بات کا یقین ہوگا کہ آج رات میری قبر میں ہے، آج میں نے دنیا میں، آج کے بعد میں نے زندگی نہیں گزارنی۔ اس دوران اگر آپ کے کوئی دوست آپ کے ساتھ موجود ہوں، انتہائی دلچسپ باتیں کر رہے ہوں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی آپ کی توجہ دنیا کی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دنیا کی طرف، دنیا کے خیالات کی طرف راغب کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ تو دنیا والے ہیں، یہ دنیا میں رہیں گے، میرے لیے یہ آخری موقع ہے اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، یہ آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، یہ آخری موقع ہے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کرانے کا، یہ آخری موقع ہے اپنے رب سے التجائیں کرنے کا، آرزویں کرنے کا کہ میرے مولا میں بہت گنہگار ہوں، بہت بدکار ہوں، سیاکار ہوں، اسیاں شیار ہوں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں برباد کر دی، خلاق کائنات آج مجھ سے راضی ہو جا، مولا آج مجھ سے راضی ہو جا۔ جب آپ جانتے ہوں گے، آپ کو یقین ہوگا کہ یہ زندگی کا آخری موقع ہے، آج کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، آج رات میری قبر میں ہوگی، دارالعمل کی یہ آخری عمل ہے میرا، اس کے بعد دارالجزا ہوگا، میں قبر میں ہوں گا۔ تو ناظرین کرام، جب شیطان آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ نے خود کو پہلے سے ہی پرسویٹ کر لیا ہے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، تو شیطان کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر شیطان کسی طریقے سے کامیاب ہو گیا تو تیسرا خیال کیا ہوگا؟ تیسرا خیال فوراً، یہ 6 خیالات آپ ان کو پہلے سے یاد کر لیں، یہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے، پہلے سے زبانی یاد ہونے چاہیے، تاکہ نماز کے دوران ان 6 خیالات کے گرد آپ کا ذہن گردش کرتا رہے۔ جب شیطان اس خیال سے آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دور کرنے کی کوشش کرے تو فوراً تیسرا خیال آ جائے۔ وہ تیسرا خیال کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ اس نماز کی برکت سے آسمان سے اللہ عز و جل کے فرشتے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کی 3 خصلتیں ہیں، 3 خصال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تتناثر الرحمہ علیہ وتحف به الملائکہ، کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، تتناثر الرحمہ علیہ من قدمہ الی عنان السماء، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور اس نمازی کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اسے گھیر لیتے ہیں، اور اوپر آسمان سے اللہ عز و جل کی رحمتیں اس نمازی پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، نماز کے دوران جب شیطان دنیا کی طرف توجہ راغب کرنے کی کوشش کرے اور آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں؟ یہاں اللہ عز و جل کے فرشتے میرے پاؤں سے لے کر آسمان تک مجھے گھیرے ہوئے ہیں اور میں دنیا کے خیالات میں ملوث ہو رہا ہوں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے، اگر مناجات کرنے والا یہ جان لے کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اگر یہ بات اس کے دل میں رچ بس جائے، اس کے دل میں استقرار پکڑ لے، اس کے دل میں گھر کر لے، تو وہ نمازی کبھی نماز سے پلٹے نہیں، کبھی نماز سے دور نہ ہو، اسے نماز سے پیار ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگر اس میں بھی شیطان کامیاب ہو جائے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے متعلق سوچیں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ شیطان پھر حملے کر رہا ہے تو چوتھا خیال اپنے ذہن پر مسلط کر لیں۔ وہ چوتھا خیال کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں اور میری دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، میرے سر پر ملک الموت ہیں، میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے اور اللہ کی معرفت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اگر میرا خیال دنیا کی طرف ذرا بھی راغب ہوا، ذرا بھی میرا مائنڈ سلپ ہوا تو میں جہنم میں گر جاؤں گا۔ اور اگر اس سے بھی شیطان دور کرنے کی، اس خیال کے باوجود بھی شیطان آپ کے دل میں دنیاوی خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرے تو 5واں خیال، نماز کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ یوں نماز ادا کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ نظر تو نہیں آتا، تو اس کے لیے ہمارے صوفیاء نے یہ علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، اللہ تو نظر نہیں آتا، لیکن یہ تخیل تو آپ باندھ سکتے ہیں کہ میرے دل پر اللہ کا نام لکھا ہے، اور آپ
اپنے دل پر لکھے ہوئے اللہ کے نام کو چشم تصور سے دیکھنے کی کوشش کریں. اور صوفیاء فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور کریں کہ میرے سامنے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اور اللہ کے نام کو دیکھنے کی کوشش کریں. تصور میں اللہ کے نام کو دیکھنے کی کوشش کریں. اور ناظرین کرام, اگر پھر شیطان حملہ کرے تو آخری خیال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یاد کر لیں, آقا کی نماز کو یاد کر لیں, اور یہ سوچیں میں کتنا گنہگار ہوں, میں کتنا بدکار اور سیاکار ہوں, اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے مجھ پر کہ اللہ نے مجھے وہی نماز ادا کی جو کونین کے والی کو عطا کی ہے. اللہ نے مجھے وہی نماز عطا کی, یعنی میرا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ وہی دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یعنی میں بھی وہی عبادت کر رہا ہوں جو حضور اکرم کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کو یاد کریں, اور پھر حضور کے مقام کو یاد کریں کہ وہ جو سبب وجود کائنات ہیں, وہ جو لولاک لما خلقت دنیا کے مصداق ہیں, وہ جو جن کے متعلق فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق, محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان افلاق کو بناتا ہی نہ. گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو, گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو, یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں, یہ نور نہ ہو سیاروں میں, انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اسی کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ صبا سنک وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک لب جو جھلک, یہ مہک جھلک یہ چمک دھمک سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سوسن و یا سمن, یہ بنفچ سنبل و نسترن, گل و سرو لالا برا چمن, وہی ایک جلوہ ہزار ہے. یہ ساری کائنات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی, اور اللہ عز و جل نے ہمیں بھی وہی عبادت عطا فرمائی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. ناظرین کرام, جب ان 6 خیالات میں ہمارا ذہن ہر وقت گردش کرتا رہے گا تو ہمیں نماز سے اتنا پیار ہو جائے گا, اتنی محبت ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی طاقت اور شیطانی طاقت ہمارے خیالات کو دنیا کی طرف راغب کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی. اگر ہمارا خیال کعبۃ اللہ کی طرف رہا تو کعبۃ اللہ ہی کی طرف رہے گا. اگر ہمارا خیال عبادت کی طرف رہا تو عبادت سے ہمارے خیال کو کوئی دنیا کی طاقت دور نہیں کر سکتی. ہاں ایک طاقت ہے جو نماز سے پیار کرنے والے کو بھی کعبۃ اللہ سے نماز کی توجہ ہٹا سکتی ہے. وہ رخ مصطفیٰ ہے, وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ چہرہ والضحیٰ ہے, وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ ہے, آقا کی زلفیں ہیں. جب دیوانہ آقا کو دیکھتا ہے, جب صحابہ نماز کے دوران آقا کو دیکھ لیتے تھے تو پھر کعبۃ اللہ کو بھول جاتے تھے, اس لیے کہ وہ کعبہ ہے اور یہ کعبے کا کعبہ ہے, وہ کعبۃ اللہ ہے اور یہ کعبۃ اللہ کے کعبہ ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا تو صحابہ کرام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایسے محو ہو جاتے, ایسے دیوانہ وار محو ہو جاتے کہ ایک ماہ مدن نورانی بدن, ایک ماہ مدن نورانی بدن, نیچی نظریں سب کی خبریں, وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن, مورا پھونک گئے سب تن من دھن. حضور کا تصور جب آ جاتا ہے تو پھر کعبۃ اللہ کا تصور بھی بھول جاتا ہے, کیونکہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے لیکن چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ناظرین کرام, ہم اپنے خیالات کو ان 6 چیزوں میں ہمارے خیالات اگر گردش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز میں مکمل توجہ حاصل ہو جائے گی. اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں ناظرین تو کیوں نہ ہم اپنی نماز کو ایسا پیارا بنا لیں, ایسی پیاری نماز بن جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہ کر سکے, دنیا کا کوئی خیال اور دنیا کا کوئی دشمن. اور یہ ایسی نماز ہے جو ہر مصیبت سے ہمیں آزاد کر دیتی ہے, ہر غم سے ہمیں آزاد کر دیتی ہے.